مہربان خسر۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی اور اپنے داماد دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ عجیب و غریب سوال تھا، مگر ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ تم سے زیادہ مجھے فاطمہ محبوب ہے اور فاطمہ سے زیادہ تم مجھے عزیز ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے درمیان کسی بات میں تو میں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سخت رویہ اختیار کیا۔ فاطمہ الزہرا روٹھ کر اپنے شفیق باپ کے یہاں پہنچ گئی کہ باپ کو اپنا غم سنا کر دل کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی گھبرائے ہوئے پہنچے اور آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ خدا نہ خواستہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو دین و دنیا تباہ ہو جائے گی۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کی سختی اور غصے کی شکایت کی، ان کی زیادتیوں کا حال سنایا اور زور و قطار رونے لگی۔ شفیق باپ نے اس طرح بیٹی کو روتے دیکھا تو ان کا دل بھی بھر آیا، آپ دیدہ ہو گئے، مگر داماد کے حق میں کوئی جملہ کہنے کے بجائے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے شفیق باپ نے کہا، بیٹی، میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں اور اسلام لانے میں سب سے افضل ہے۔ بیٹی، میاں بیوی میں کبھی کبھی ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کبھی کوئی رنجش کی بات نہ ہوئی ہو؟ اور بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام ہمیشہ عورت کی مرضی کے مطابق ہی کریں اور اپنی بیوی سے کچھ نہ کہیں؟ بیٹی، جاؤ، اپنے گھر جاؤ، خدا تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ اور میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ بیٹی کے دل سے کبدگی دور ہو گئی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہربان خسر کی مشفقانہ گفتگو سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا۔ سامنے آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، رقت کے انداز میں فاطمہ سے کہا، خدا کی قسم، آئندہ کوئی ایسی بات تم نہ دیکھو گی کہ جس سے تمہارے نازک دل کو دکھ پہنچے۔ فاطمہ کا دل بھی بھر آیا، بولی، نہیں، غلطی تو میری ہی تھی۔ اور دونوں ایک دوسرے کی محبت سے سرشار خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے، اور پھر یہ محبت اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ان کی قبر پر بے تابانہ پہنچتے تھے۔ رحم دل بتیجہ۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دستی تلوار مارتے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے برابر آگے بڑھ رہے تھے۔ کفار کی صفوں میں ان کی جاں بازی سے افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام تھا، وحشی۔ جبیر نے وحشی سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، اس لیے وہ برابر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں لگا رہا۔ ایک موقع پر حضرت حمزہ وحشی کے قریب آئے تو اس حبشی نے اپنا چھوٹا نیزہ حربہ تاک کر پیٹ میں مارا، نیزہ ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ پلٹ کر وحشی پر حملہ کریں، لیکن زخم کاری تھا، لڑ کھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ اس غزوہ میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی شجاعت اور استقلال اور بے مثال تدبر و بصیرت سے مسلمانوں کی شکست فتح میں بدل گئی تھی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں سخت زخ اٹھانی پڑی اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اسلامی فوج جب جنگ سے واپس مدینہ پہنچی تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچھا ہوا تھا۔ خواتین اپنے اپنے شہیدوں کو یاد کر کے نواح کر رہی تھی۔ بڑا ہی رقت انگیز منظر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ عورتیں اپنے جگر گوشوں اور عزیزوں کا ماتم کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر سامنے آ گیا اور بڑے ہی رقت انگیز انداز میں فرمایا، کیا حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ وحشی جنگ طائف کے بعد ایمان لے آئے تھے، لیکن جب بھی وحشی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑتی، چاچا یاد آ جاتے، بہت ضبط فرماتے، مگر ایک دن وحشی سے فرمایا، تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاچا عباس بھی قید ہو کر آئے۔ مسلمانوں نے قیدیوں کے ہاتھ پاؤں جگڑ کر باندھ دیے تھے۔ عباس کے ہاتھ پاؤں بھی رسی اور زنجیروں سے جگڑ دیے گئے تھے۔ عباس برابر درد سے کرا رہے تھے۔ ان کے کرانے کی آواز رحم دل بھتیجے کے کان میں پہنچ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قراری اور بے چینی میں بار بار کروٹیں بدل رہے تھے۔ نیند کسی کروٹ پر بھی نہیں آ رہی تھی، مگر کیسے کہتے کہ عباس کے بندھے ڈھیلے کر دو۔ آپ کو بے قرار دیکھ کر جان نثار بھی بے قرار ہو گئے اور سمجھ گئے کہ عباس کی کراہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چین کر رکھا ہے۔ لوگوں نے عباس کے بندھن ڈھیلے کر دیے، ان کے درد کرب میں کمی آئی، کراہیں بند ہو گئیں، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آرام ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔